ایک ایسا لفظ جو ہمیں بے چین کر دیتا ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور عام طور پر کوئی بھی اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا، ایک ایسا واقعہ جس کا مشاہدہ ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ موضوع شاید آپ سننا بھی نہ چاہیں مگر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ٹھہر کر میری باتیں غور سے سنیں، کیونکہ اگلے 10 منٹ میں زندگی کے بارے میں آپ کا پرسپیکٹو بدل سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں موت کے بارے میں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آخر کیوں ایک جیتا جاگتا انسان فنا کے پردوں میں چلا جاتا ہے؟ مرتے ہوئے لوگوں کو زندگی کے بارے میں کیا پچھتاوے ہوتے ہیں؟ کیا موت ہمارا اختتام ہے یا صرف ایک سناٹا، یا پھر یہ ایک آغاز ہے نئی زندگی کا؟ موت جس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور چاہیں گے بھی کیوں؟ آپ اپنی ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں، آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی بالکل چل ہو کر چل رہی ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو پوری لائف پڑی ہے، ابھی تو ہم 20، 25 یا 30 برس کے ہیں اور مزید ہمارے پاس 30، 40 برس آرام سے پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی جلدی نہیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو موت اتنے سال بعد ہی آئے گی؟ کیا آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کی عمر 60، 70 یا 80 برس ہی ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ موت تو آئے گی، پھر کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ موت ہماری زندگی میں بار بار ہمیں دستک دیتی ہے مگر ہم پھر بھی نہیں سنتے۔ ذرا سوچیے، اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انسان کسی لیب یا کسی فیکٹری میں تیار نہیں کیے جاتے، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کو جنم دیتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں جب اس دنیا میں ہمارے گھر میں کوئی ننھا سا وجود آ جائے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، مگر میں سوچتا ہوں کہ کہیں یہ زندگی کی آمد کسی کی موت کا پروانہ تو نہیں؟ کہیں یہ پیغام تو نہیں کہ اس دنیا میں آپ کی جگہ لینے کے لیے آپ کے اپنی ذات سے ایک اور وجود دنیا میں آ چکا ہے؟ یہ خوشی ہے یا خوشی کے لفافے میں موت کا المناک پیغام؟ زندگی کی یہ روشنی کہیں موت کا سایہ تو نہیں جو ہماری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ زندگی کے دروازے پر موت کی دستک ہے۔ یہ دستک ہم اپنی زندگی میں بار بار لگاتار سنتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے والدین یا کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو ہم کیوں چونک نہیں جاتے کہ ہماری اولاد بھی ہماری جگہ لے رہی ہے اور ہمارا مقدر بھی یہی موت ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی ہم کسی نوجوان کی اچانک یا حادثاتی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے حادثات تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، یہ حادثہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو بڑھاپے میں اور اپنی فطری موت کے وقت رخصت ہوں گے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اچانک مرنے والے یہ لوگ بھی اپنے بارے میں یہی سوچا کرتے تھے۔ سائیکالوجی کی ٹیرر مینجمنٹ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ موت کا خوف ایک ایسا تصور ہے جسے انسان ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے خیالات جن کا تعلق موت سے ہو کبھی خود سے نسبت نہیں دیتا۔ قرآن میں ایک بہت ہی چشم کش آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، وہی موت کے جس سے تم بھاگتے تھے۔ انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر انسان چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو مضبوط ترین پناہ گاہ بھی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر موت آپ کی زندگی کی دہلیز پر آ جائے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگلے لمحے آپ کی روح اس جسم سے نکال دی جائے گی، آپ مرنے والے ہیں، کیا خیالات ہوں گے آپ کے؟ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کو احساس ہوگا کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، زندگی ختم ہو چکی ہے، وہ سب کچھ جسے آپ اہمیت دے رہے تھے ان میں سے اکثر چیزیں شاید کسی کام کی نہیں ہیں۔ کبھی ملاقات کیجئے ایسے لوگوں سے جن کے دروازے پر موت کھڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں۔ ایک تحقیق ڈاکٹر بیٹی فیرل کی جانب سے کی گئی۔ ڈاکٹر فیرل پیلیٹیو کیئر کے شعبے سے وابستہ ہیں، یعنی ان کا کام ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے اور انہیں موٹیویٹ کرنا ہے جنہیں کوئی بھی جان لیوا بیماری لاحق ہو۔ اپنی تحقیق میں انہوں نے ان مریضوں کا ڈیٹا لیا جو بالکل موت کے قریب تھے۔ اس تحقیق میں انہوں نے بتایا کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ موت ان کے قریب ہے تو وہ 2 چیزیں خاص طور پر یاد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے دوستوں کے ساتھ
زیادہ بہتر وقت کیوں نہیں گزارا؟ یقیناً آپ نے اسٹیو جاب کا نام تو سنا ہی ہوگا، ایپل کا فاؤنڈر، دنیا کا امیر ترین انسان، ایک کامیاب بزنس مین۔ لیکن زندگی کے آخری لمحات میں وہ انسان کیا سوچ رہا تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میری اولاد مجھے سمجھیں، میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا اور میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کب کیا اور کیوں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موضوع پر یعنی کہ ڈائنگ ریگریٹ کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر کتابوں میں مرتے ہوئے لوگوں کا یہ پچھتاوا لازمی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارا۔ وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہے کہ جب زندگی ان کے ہاتھوں سے سرکنے لگی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسرا اور اہم ترین ریگریٹ ہوتا ہے گناہوں کا۔ انسان اس وقت معافی مانگنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر چل رہے ہوتے ہیں جس میں اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ عین زندگی کے آخری لمحے میں بہت سے مریض اپنے گناہوں اور پچھتاووں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی کو سوچتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ وقت پیچھے کی جانب چلا جائے، انہیں کچھ مہلت مل جائے تو وہ لوگوں سے معافی مانگ سکیں، مگر اب وقت نہیں ہوتا۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا، کسی کی حق تلفی کر کے معافی مانگ لے گا۔ اسی خیال میں وہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ایک روز موت اس کے دروازے پر دستک دے کر اس کی ساری مہلت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس بات کی تصدیق ایک اور حادثاتی تجربے میں بھی ہوئی ہے۔ کینیڈا میں ایک شخص جو کہ مرگی یعنی کہ ایپیلیپسی کا مریض تھا، اس کے دماغ کی اسکیننگ کی جا رہی تھی کہ اچانک اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ مر گیا، مگر مشین نے ان آخری لمحات کے دوران دماغ کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کر لیا، جس سے معلوم ہوا کہ مرتے ہوئے انسان کا دماغ اسی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جب انسان اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہو۔ یہ لگ بھگ وہی بات ہے جسے قرآن نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ قرآن مجید کے مطابق اگر مرنے والا شخص ایسا ہو جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہو، جسے ساری عمر یہ فکر لاحق رہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے تمام حقوق ادا کرے، تو اللہ کے فرشتے اس اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام سناتے ہیں، اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ جنت کا حقدار قرار پایا۔ لیکن اگر مرنے والا خدا یا اس کی مخلوق کا مجرم ہو تو یہ موت ہی اس کی سزا کا نقطۂ آغاز بن جاتی ہے۔ قبر، میدان حشر اور پھر جہنم کا عذاب اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منسوب ہے جس کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا موت ہمارا اختتام ہے یا ہمارا وجود اس جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا؟ یہ یاد رہے کہ قرآن مجید میں بھی ہر روح کے لیے موت نہیں بلکہ ہر نفس کے لیے موت کا ذکر ہے، یعنی روح کو موت واقع نہیں ہوتی بلکہ نفس یعنی انسان کی شخصیت کو موت واقع ہوتی ہے اور روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ سائنسی تھیوری بتانا چاہوں گا۔ سر راجر پینروز ایک مشہور برطانوی ماہر طبیعیات یعنی کہ فزسٹ ہیں۔ انہیں آئنسٹائن کی نظریات اور کوانٹم فزکس پر کام کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر اسٹاٹ ہیمروف جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور یہ ایک اینستھیسیولوجسٹ ہیں۔ ان دونوں نے فزکس اور کانشیس اسٹڈیز میں طویل عرصے تحقیقات کے بعد ایک تھیوری پیش کی جسے کوانٹم کانشیسنس تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ہمارے دماغ کے نیورونز کے اندر مائکرو ٹیوبولس نام کے چھوٹے چھوٹے ٹیوب نما اسٹرکچر ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوانٹم انرجی کے ذریعے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، مگر یہ تھیوری یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مزید اس تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا شعور ختم نہیں ہوتا بلکہ انرجی کائنات میں بکھر جاتی ہے، اور اگر انسان دوبارہ زندہ ہو جائے تو یہ توانائی دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ شعور ہمارے دماغ اور جسم سے آزاد ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ ایک نئی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق انسان کا جسم، روح اور مکمل شعور کو دوبارہ سے یکجا کیا جائے گا اور یقیناً یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔